نبی سے سوال نہیں ہوتا، نابالغ بچے سے سوال نہیں ہوتا، اور جو کھلا کافر ہے اس سے بھی سوال نہیں ہوتا کہ ظالم بدوزخ رود بے سخن۔ جب وہ صاف کہہ رہا میں مانتا ہی نہیں ہوں تو اس سے آزمائش لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کھلا کافر ہے۔ تو بار صورت جن سے قبر میں سوال ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو زبانی کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں یا دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تفصیلات احادیث میں موجود ہے۔ میں جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ قبر کے سوالات بتاتے ہیں کہ سنی ہونا ضروری ہے۔ قبر کے سوالات بتاتے ہیں سنی ہونا ضروری ہے۔ کیسے؟ پہلا سوال کرتا ہے فرشتہ، یہ سوال کرتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ بالفرض بندہ وہ تھا کہ جس نے جواب صحیح دیا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، رب اللہ۔ تو کم از کم اب اس سے آگے پوچھنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ توحیدی آیا ہوا ہے، اس کے پاس توحید موجود ہے، آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن فرشتہ فوراً پوچھتا ہے تو نے یہ تو بتا دیا تیرا رب اللہ ہے، یہ بھی بتا تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو کم از کم اب تو آگے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ جب دین الاسلام اس نے کہہ دیا، اسلام میں قرآن آ گیا، قرآن کے اندر توحید، قرآن کے اندر رسالت، قرآن کے اندر نبوت، قرآن کے اندر عقیدہ آخرت، قرآن کے اندر ارکان اسلام سارے کے سارے موجود ہیں، اب تو کم از کم نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی فرشتہ پوچھتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ذرا یہ بتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قبر میں فرشتے یہی بتائیں گے کہ توحید کا دار و مدار رسالت پر ہے، دین کا دار و مدار بھی رسالت پر ہے، رسول کے بغیر توحید معتبر نہیں، رسول کے بغیر دین کا دعویٰ معتبر نہیں۔ دین وہی قابل قبول ہے جو مدینے والے کے حوالے سے ہو، توحید وہی قابل قبول ہے جو مدینے والے کے حوالے سے ہو۔ یہ سنیوں کی بولی ہے کہ نہیں؟ اہل سنت و جماعت کی لینگویج ہے یا نہیں؟ آپ اس کا بآسانی فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ یہ ترتیب کیوں رکھی گئی؟ ترتیب اس لیے رکھی گئی جب وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اللہ کہنے والے بہت ہیں، تو بتا کہ یہودی ہو کر کہتا ہے، نصرانی ہو کر کہتا ہے، کس دین پر کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام کے حوالے سے کہتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے جس طرح اللہ اللہ کہنے والے بہت ہیں، اسلامی بھی بہت ہیں۔ جس طرح اللہ اللہ کہنے والے بہت ہیں، اسلام سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے بھی بہت ہیں۔ کون سا اسلامی ہے جو نبی کی ناخوانی کرتا ہے یا نبی سے خلفشان رکھتا ہے؟ اگر نبی کے ساتھ صحیح معنی میں وابستگی ہو گئی تو توحید کو بھی رنگ لگ گیا، دین بھی قابل قبول ہو گیا۔ تو معلوم ہوا قبر کے سوالات بھی یہی بتاتے ہیں دار و مدار میرے نبی کے نام پر ہے، اور یہی سنیت ہے، اور یہی سنیت ہے۔ آپ اس کو اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اس کو ذرا دوہرا دیں، مجھے تسلی ہو جائے لفظ آپ نے کیچ کر لیا، میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ ما کنت تقول، بول دیں کوئی بات نہیں، میرے آقا کی حدیث ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فی ھذا الرجل۔ کون پوچھتا ہے؟ منکر نکیر علیہ السلام پوچھتے ہیں، وہ فرشتے پوچھتے ہیں جو قبر میں سوال جواب لے کر آتے ہیں۔ ما کنت تقول، یاد ہوتا تو مکمل نہ کر دیتے، اور اگر یاد ہے تو پھر چپ کیوں ہے؟ مکمل کر دینا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ ھذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ ھذا کیا ہوتا ہے؟ ھذا کا فلسفہ کیا ہے؟ ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ بالکل آخری لائن میں جو میرے دوست بیٹھے ہیں وہ اگر کسی ساتھی سے پوچھیں حضرت آپ کا نام کیا ہے، وہ پوچھیں کہ مولانا عطا اللہ صاحب کہاں پہ ہیں، آخری لائن والا اپنے ساتھی سے پوچھے، وہ کہے گا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہے گا؟ وہ بیٹھے ہوئے۔ اگر مجھ سے پوچھے تو میں کیا کہوں گا؟
یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں گا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آخر والا کہے گا وہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ بات ان کی ہے لیکن لفظ مختلف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان سے دور ہیں، اس لیے کہ وہ ان سے دور ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہ مجھ کے میرے قریب ہیں۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ وہ ہوتا ہے دور کے لیے، بعید کے لیے، اور یہ ہوتا ہے قریب کے لیے۔ یہ تو ہوئی اردو زبان۔ پنجابی آتی ہے؟ پنجابی میں اگر کسی کو دور بیٹھا ہوا آدمی کہیں کہ وہ بیٹھا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ او بیٹھا ہے، او بیٹھا ہے۔ اور اگر قریب والے سے کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹھا ہے، اے۔ سرائکی میں کیا کہیں گے؟ او اے، او اے۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ دیٹ اور دس۔ دس از مولانا محمد عطا اللہ، وہ کہے گا دس از دیٹ از مولانا عطا اللہ۔ اشارہ ان کا بھی ان کی طرف ہے، میرا بھی ان کی طرف ہے، لیکن وہ لفظ کچھ اور بولتا ہے، میں کچھ اور بولتا ہوں۔ وہ کہتا ہے دیٹ، میں کہتا ہوں دس۔ وہ کہتا ہے وہ، میں کہتا ہوں یہ۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں تو جو دور ہو عربی میں اس کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے ذالکا، ذالکا، اور اگر قریب ہو تو اس کو کہتے ہیں ہاذا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاذا۔ ایک بات مزید ذہن نشین فرمائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے کہ محسوس مبصر بھی ہو۔ کیا مطلب؟ آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہو۔ اگر آنکھوں سے نظر آ رہا ہے تو اشارہ درست ہے، اگر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تو اشارہ درست نہیں ہے۔ اب فرشتے جب پوچھتے ہیں تو حضور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کیا پوچھتے ہیں؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ذالک الرجل کوئی نہیں پوچھتا۔ جو جنت البقیع میں دفن ہو اس کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی۔ چلو یہاں تو کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے، جنت البقیع جو ہے روضہ اقدس کے بالکل قریب ہے، تو وہاں ھذا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے جو یمن میں دفن ہو اس سے بھی پوچھتے ہیں ھذا الرجل، جو مصر میں دفن ہو اس سے بھی پوچھتے ہیں ھذا الرجل، جو عرب ممالک میں سے کسی ملک میں دفن ہو اس سے بھی پوچھتے ہیں ھذا الرجل، اور جو کبیر والا میں مر جائے کم از کم یہاں سے تو سوال کا انداز مختلف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 4,500 کلومیٹر کم و بیش فاصلہ ہے یہاں سے، تو یہاں سے تو پوچھتے ما کنت تقول فی ذالک الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، ادھر پوچھیں تو کہتے ہیں ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کبیر والا والے سے پوچھیں تو یہی پوچھتے ہیں فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو معلوم ہوا کسی کو میرے آقا نظر آئیں یا نہ آئیں، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بخاری مسلم کی اس حدیث کے حوالے سے یہ اٹل بات ہے، میرے حبیب کے جلوے ادھر بھی ہیں اور آپ کے جلوے ادھر بھی ہیں۔ اور جو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو اسے کہتے ہیں صرفی زبان میں، سنی کی زبان میں حاضر و ناظر۔ کیا بولتے ہیں؟ حاضر و ناظر۔ اب یہی بات ہوگی کیا ایک جسم جو ہے کئی جگہوں پہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہوگا۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں مسجد اقصی میں آدم علیہ السلام کو نماز پڑھائی تھی یا نہیں؟ نوح علیہ السلام حضور کے مقتدی تھے یا نہ؟ کم و بیش 1,02,24,000 انبیاء رسول کرام علیہ السلام جتنے مزاروں والے تھے وہ سب کے سب مسجد اقصی میں جمع تھے یا نہ تھے؟ سب جمع تھے، مزاروں والے بھی جمع تھے، اور جن نبیوں کی وفات نہیں ہوئی ابھی تک وہ بھی حضور کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پوچھنا چاہتا ہوں آدم علیہ السلام مسجد اقصی میں تھے یا اپنے مزار میں بھی تھے؟
تو ماننا پڑے گا ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، اور جن کے مقتدی ادھر بھی ہو سکے ادھر بھی ہو سکے، ان کے امام پر کس نے پابندی لگائی؟ ان کے امام کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ محترم حضرات، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب اتر رہا تھا تو یہ بات بیان فرمائی تھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ دور آ رہا ہے، ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر دینی ہیں جن کو دیکھ کر ہماری شان کو سمجھا جا سکے گا، جن کو دیکھ کر ہمارے محبوب کی شان کو سمجھا جا سکے گا۔ قرآن اتر رہا تھا، سائنسی ایجادات کی پیشگوئی قرآن نے فرمائی۔ آج وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں یا نہیں؟ میں راستے میں تھا، کئی مرتبہ مجھ سے پوچھ لیا گیا کہاں پہ ہو، کہاں پہنچے، کتنا سفر رہ گیا ہے، کون سا اڈا ہے، کون سا شہر ہے، کیا خبر، کیا خیال ہے؟ واقعی پوچھ لیا انہوں نے مجھ سے؟ کیسے پوچھا؟ یہ چھوٹی سی بلا ایک مکے کے بھی مار نہیں ہے، پاؤں کی ایڑی کے نیچے دے دے کچومر نکل جائے۔ لیکن اللہ کی شان کی دلیل، اس کے رسول کی شان کی دلیل آج سنی مذہب کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ اور ختم پڑھتے ہو، چاول تم کھا جاتے ہو، تو ادھر کیا پہنچتا ہوگا؟ ادھر کیا پہنچتا ہوگا؟ یہ سائنسی ایجاد بتاتی ہے کہ یہ پیسہ کھائے بغیر نہ بات کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ آپ نے 100 روپیہ ڈالنا ہو تو پیچھے کا ڈھکن کھول کر 100 روپیہ اندر داخل کر دیں گے، بات شروع کر دیں؟ نہیں، اس کے پاس جائیں گے جو ڈالنا جانتا ہو، اس کے پاس جائیں گے جس کو وال آتا ہو ڈالنے کا۔ آپ نے کہا بھائی صاحب 100 روپے کا ایزی لوڈ کر دے، وہ کہے گا مجھے دو 100 روپیہ، 100 روپیہ رکھے گا اپنے پاس، ادھر ڈال دے گا نمبر۔ آپ کہیں گے میرے پاس 100 روپے کا بیلنس ہے، وہ 100 روپیہ اس کے پاس ہے یا اس کے پاس ہے؟ اس کو نوٹ مل گیا، اس کو نمبر مل گئے، چاول اس نے کھائے، ثواب آگے پہنچ گیا۔ بند مدار کے اندر تمہارا درود کیسے پہنچتا ہے؟ وہ جیسے ایزی لوڈ پہنچتا ہے، لیکن پہنچے گا۔ یا نبی یا نبی، حضور کے غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے۔ ایزی لوڈ پہنچتا ہے، 100 روپیہ پہنچتا ہے، لیکن جس کا سیٹ خراب ہو، جس کا سیٹ خراب ہو نہیں پہنچے گا، جس کی بیٹری خراب ہو، ڈاؤن ہو، نہیں پہنچے گا۔ بیٹری ان کی اپنی خراب ہے۔ اعتراض احمد رضا کے غلاموں پر، اعتراض غوث اعظم کے مریدوں پر۔ وہ بیٹری خراب ہے تو اس کے دروازے پر جا، جو جیسے ایزی لوڈ کر سکتا ہو، وہ روحانیت کا نور بھر سکتا ہو، پھر پتہ چلے گا۔ یہ ایجادات آج اللہ اس کے رسول کی شان کی دلیل ہے۔ ایک نبی ہو کر ہر قبر کے اندر کیسے ہو سکتے؟ ایک نبی ہو کر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پی ٹی وی پر ایک آدمی کھڑے ہو کر میسج کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، بیان دیتا ہے، یا کوئی گیت گاتا ہے یا نعت پڑھتا ہے، پوری دنیا میں گھر گھر کے اندر اس کی شکل دیکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آواز اس کی سنی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھلے بھلے بھلے، سائنس نے تو کمال کر دیا، سائنسدان نے کمال کر دیا۔ وہ سائنسدان کا کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ کا ہے جس نے یہ نور پیدا کیا، جس نے یہ لہریں پیدا کی۔ سائنسدان کا کمال تو اتنا ہے کہ رب کی دی ہی قوت کو استعمال کیا، اسے سمجھ آ گئی یہ یوں بنا دو تو یہ یوں ہو جائے گا، تار ادھر لگا دو تو یہ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو اصل خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا